أحمد الحامدين ومحمد المحمودين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الواصلين والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المهجلين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. صاحب صدر گرامی قدر حضرت قبلہ پیر سید اطہر حسین شاہ صاحب دعوت برکات ملالیہ، فاضل جلیل مفکر اسلام حضرت علامہ صاحبزادہ محمد ظفر الحق صاحب رندعلوی، حضرات مشائخ اعظام، حضرات صاحبزادگان، حضرات علماء کرام، بزرگ اور بھائیوں، یہ تقریب صحیح جس میں عظمت تائیدار ختم نبوت علی صاحب الصلاۃ والسلام کے بارے میں خطابات آپ سماعت فرما رہے ہیں. پہلے تو عظیم ترین خطابات آپ سماعت فرما چکے، اور میں نے سمجھتا کہ ان خطابوں کے بعد میری بے تکی اور بے سری اور بے گری تقریر کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن حکم کی تعویل کرتے ہوئے چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا. دعا فرمائے اللہ رب العزت حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کے مطابق اعتقاد کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آخر الزمان پیغمبر ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر 1300 سال تک عالم اسلام کا اجماع اور اتفاق رہا، حتیٰ کہ خود مرزا غلام احمد بھی اسی عقیدے پر تھا، لیکن اس کے بعد اس نے مختلف پیترے بدلے اور بالآخر اپنے آپ کو ایک مستقل نبی کے طور پر پیش کیا، اور پھر جلد واصل جہنم ہو گیا اور ذلت اور خواری کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا. ہمارا یہ عقیدہ اور 1300 سال کے اہل اسلام کا یہ عقیدہ کوئی بے سر و پا عقیدہ نہیں ہے. قرآن مجید اس کا گواہ، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہ، اور حضرت قبلہ شہزادہ محمد ظفر الحق صاحب دعوت برکات ملالیہ نے بڑے مفصل طور پر وہ احادیث آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے، اور قرآن مجید بھی اس پر گواہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے پہلے دن ہی جو وعدہ پیغمبران کرام علیہ السلام سے لیا، اس میں بھی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آخری پیغمبر ہونا صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جبکہ اللہ رب العزت نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب عطا کروں، حکمت عطا کروں، تم دنیا میں جاؤ، لوگ تمہارے حلقہ غلامی میں آئیں، تمہاری نبوت چمکے، تمہاری حکومت سلطنت قائم ہو، تمہارے تخت ہواؤں پہ اڑے اور ہوا بھی تمہارے ماتحت ہو، جن شیطان انسان چرند پرند درند ان پر تمہاری حکومت ہو. تو عین اس موقع پر جب تمہارا
اقتدار کا سورج اپنے عروج پر ہو اور تمہارا جو ہے حکم وہ ہر چیز پر جاری اور ساری ہو، این اس موقع پر یہ میرا محبوب تشریف لے آئے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم سارے ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کے دین کے سپاہی بھی بنو گے اور خادم بھی بنو گے۔ تو اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، تمام نبیوں سے اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا، لما آتیتکم، کہ جب میں تم سب کو کتاب عطا کروں، حکمت عطا کروں، تو تمام نبیوں کو علیحدہ ذکر کیا، اور ثم جاءکم، پھر ایک ذات کا سب سے آخر میں آنا ذکر کیا کہ تم سب آ چکو، کتاب حکمت تمہیں مل چکے، پھر آخر میں وہ رسول آئے کہ مصدق لما معکم، کہ جو کچھ تمہارے کمالات ہے، کتاب ہے تمہارے پاس، صحیفے ہیں، معجزات ہے، تمہاری جو دعوت ہے اس کی وہ تصدیق کرنے والا ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ان کے ساتھ ایمان بھی لاؤ گے اور ان کے دین کی امداد بھی کرو گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت کے تمام پیغمبران کرام سے آخر میں آنے والے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کوئی شیطان تیار کر دے، کئی نبی وہ بنا دے، تو ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اخذ اللہ میثاق النبیین، جن کو تاج نبوت اللہ نے پہنایا، یہ ان کی بات ہے، ان سے اللہ رب العزت نے عہد لیا ہے کہ جب تمہارے پاس میرا یہ محبوب یہ رسول آئے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ان کے ساتھ ایمان لاؤ گے اور ان کے دین کی خدمت کرو گے اور ان کے سپاہی بنو گے۔ اور ظاہراً یہ چیز بڑی گراں ہے کہ ایک آدمی اپنی جگہ پیر بنا بیٹھا ہو، اوپر سے کوئی ایسی شخصیت آ جائے کہ اس سے وہ اپنی پیری کی مسند چھوڑنی پڑے، مریدوں میں بیٹھنا پڑے، اپنی مسند خالی کر دے، کوئی استاد کی، شیخ الحدیث کی، شیخ التفسیر کی مسند پہ بیٹھا ہو، اوپر سے کوئی ایسا علامہ تشریف لائے اسے شاگردوں میں بیٹھنا پڑے، یہ مسند اس کے لیے خالی کرنا پڑے، تو یہ نفس پر گرا گزرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالی یہ نہیں فرمایا کہ تم ایمان لاؤ گے، مدد کرو گے، بلکہ فرمایا اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، کیا تم اقرار کرتے ہو اور جو میں بوجھ تم سے اٹھوا رہا ہوں کیا یہ بوجھ اٹھاتے ہو؟ یہ گرانی تو محسوس نہیں کرو گے، تمہاری طبیعت پر بوجھ تو نہیں آئے گا، تم حکومت کے نظام میں یا اپنی مریدوں کی کثرت کے خیال میں گم تو نہیں رہو گے، میرے محبوب کی اطاعت سے گریز تو نہیں کرو گے۔ فقالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو سب نے بیک زبان کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تیرے سے محبوب کی غلامی اختیار کریں گے، ان کے دین کے سپاہی بنیں گے، فرمایا فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں تم سب پہ گواہ بن رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ سب سے آخر میں تشریف لائیں گے، اور یہی معنی اور مفہوم دوسری آیت پاک میں واضح کیا گیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہے۔ حضرت علامہ مولانا خادم حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنی تقریر کا جو موضوع آیت پاک بنا رہے تھے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ متقین کون ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے، ہدایت یافتہ ہونے کے لیے دو چیزوں کے ساتھ ایمان کو لازم فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اترنے والی کتاب پر ایمان لایا جائے، اور جو آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر کتابیں صحیفے نازل ہوئے ہیں ان پر ایمان لایا جائے۔ اگر بعد میں بھی کوئی وحی نازل ہونی تھی، کوئی آیتیں اترنی تھیں، کوئی کتاب اترنی تھی، پھر اللہ رب العزت کو چاہیے تھا کہ وہ یہ بھی ذکر فرماتا
کہ جو آپ پہ نازل ہونے والی وحی پر ایمان لائیں، کتاب پر ایمان لائیں، اور جو آپ کے بعد نازل ہونی ہے اس پر بھی ایمان لائیں۔ ہر پہلا نبی آنے والے نبی کی بشارتیں دیتا رہا، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بار بار اپنے آخری نبی ہونے کا اعلان کیا، خاتم النبیین ہونے کا اعلان کیا۔ آپ کا قرآن، آپ کی حدیثیں اس بات کی صراحت اور وضاحت کر رہی ہے۔ تو اگر بعد میں نبی آ سکتے تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ اعلان کرنا یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ آپ کو تو آنے والوں کے لیے فضا تیار کرنی چاہیے تھی، نہ کہ ان کے لیے رستے روکنے چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ میں اگر تورات کی تصدیق کرنے آیا ہوں، حضرت موسیٰ کی نبوت کی تائید کرنے آیا ہوں، تو میں آنے والے رسول کی بشارت دینے کے لیے بھی آیا۔ تو ہر پہلے پیغمبر نے آنے والے پیغمبر کے لیے فضا سازگار کی، ان کے آنے کی بشارتیں لوگوں کو دیں، ان کے لیے رستے ہموار کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کہتی ہے کہ میں تو آنے والے رسول کے آگے ایک چیختی ہوئی آواز ہوں کہ آنے والے رسول کے لیے رستہ صاف کروں۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کے اعلان وہ کرتے رہے، اور اس طرح آپ کی بارگاہ میں عجز و نیاز کا، تواضع انکساری کا مظاہرہ کرتے رہے کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے بہت زور آور ہے، میں تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کے جوڑوں کے تسمے کھول سکوں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان بیان کرتے رہے کہ وہ نبی جب پنگھوڑے میں ہوگا تو چاند انہیں لوریاں دے گا، اور جب شباب کو پہنچیں گے تو چاند کو اپنی مٹھیوں میں قابو کر لیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح آپ کی شان بیان کرتے رہے اور آپ کے لیے فضا سازگار کرتے رہے، اور قیامت کے دن انہی خدمات کا صلہ نبی کریم علیہ السلام سے اس رنگ میں طلب کریں گے کہ یا رسول اللہ، میں دنیا میں آپ کے لیے فضا سازگار کرتا رہا، آپ کی آمد کے لیے اور لوگوں کو آپ کے حلقہ غلامی میں داخل ہونے کے لیے تیار کرتا رہا، تو لہذا اس غلامی اور خدمت کے صلے میں مجھے اپنے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما۔ محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وہ اس طرح اعلانات کرتے رہے۔ تو اگر بعد میں کوئی نبی آنا تھا تو پھر نبی کریم علیہ السلام کا فرض بنتا تھا کہ آپ ہی آنے والے نبی کی خبر دیتے، اس کے لیے فضا سازگار کرتے، نہ کہ بار بار لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس طرح کے اعلان فرماتے۔ اور حضرت قبلہ سرزادہ صاحب آپ کے سامنے وہ روایت بیان ہونا چاہیے ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ان بنی اسرائیل کانت تسوسهم الانبیاء کلما ہلاک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل کی نگہبانی، حفاظت، ان کا کنٹرول، ان کی رہنمائی، ان کے رشد و ہدایت کا سامان وہ پیغمبر کیا کرتے تھے۔ ایک نبی دنیا سے کوچ کرتا تو دوسرا نبی اس کی جگہ پر آ جاتا، تو ان کا یہ نظم و نسق، بندوبست، ان کی رہنمائی اور ہدایت کا سامان صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہوتا رہا۔ لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، میرے بعد خلیفے ہوں گے، وہ اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے۔ اس لیے اگر وہ اچھے ہیں، تمہارا حق ادا کرتے ہیں تو بہتر، اگر نہیں حق ادا کرتے تو آتو حقہم، تم ان کا حق ادا کرو، اور ان اللہ سائلہم عما استرضعاہم، اگر وہ تمہارا حق نہیں ادا کرتے تو اللہ ان سے آپ پوچھ لے گا کہ میں نے جو ذمہ داریاں تمہیں سونپی تھی تم نے کیوں نہیں ان کو پورا کیا۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کتنی صراحت اور وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرما دی کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، خلفاء ہوں گے، وہ اچھے بھی ہوں گے اور ظالم بھی ہوں گے، غلط کار بھی ہوں گے۔ فو بیعت الاول فالاول، جس سے بیعت کرو اس کی بیعت کو نبھاؤ، وہ صحیح راہ پہ چل رہا ہے تو بہتر، نہیں تو تم ان کا حق ادا کرتے رہو، وہ تمہارا حق نہیں دیتے، تم پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو اپنا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو، اللہ رب العزت خود ان سے پوچھ لے۔
اب اس میں یہ ہیری پھیری کرنا کہ مستقل نبی کوئی نہیں آ سکتا، تابع نبی آ سکتے ہیں، میں تابع نبی ہوں، مستقل نبی نہیں ہوں، میرے آنے کی گنجائش موجود ہے، تو یہ فراڈ ہے، چکر بازی ہے اور دین کے اندر تحریف ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جھٹلانے کی ایک ناپاک کوشش ہے، کیونکہ پہلے انبیاء علیہ السلام میں اصلی نبی بھی رہے ہیں، تابع نبی بھی رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اصل نبی، آپ کی اولاد آپ کے تابع ہے، جو صحیفے آپ پر اللہ نے نازل کیے انہی پر وہ عمل خود کرتے رہے اور لوگوں سے کراتے رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اصل نبی ہیں، حضرت یحییٰ کو اللہ سے مانگ کے لے رہے ہیں تو وہ تابع ہیں۔ داؤد علیہ السلام اصل نبی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو کتاب عطا فرمائی، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے تابع نبی ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اصل نبی ہے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو انہوں نے اللہ سے نبوت دلوائی ہے اور وہ ان کے تابع نبی ہے۔ تو پہلے پیغمبران کرام میں اصلی بھی رہے، تابع بھی رہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے بتلا دیا کہ اب میرے بعد نہ کوئی اصلی آ سکتا ہے نہ کوئی تابع آ سکتا ہے، اگر آئیں گے تو خلیفے آئیں گے، نبوت کا دروازہ مجھ پہ بند ہو چکا۔ ایک یہ ہیری پھیری کی جاتی ہے کہ اصلی نبی نہیں آ سکتے، تابع نبی آ سکتے ہیں، تو اصلی اور تابع کا یہ فرق کرنا لغو اور باطل ہے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے کہ جس پر نبی پاک کی مہر نہ ہو وہ نبی نہیں بن سکتا ہے، اور آپ مہر لگا کے نبیوں کو بھیجنے والے ہیں، لہذا آپ کی مہر سے جو نبی بنے گا وہ بعد میں آ سکتا ہے۔ تو صرف خاتم کا لفظ ہوتا تو پھر بھی یہ چکر، بیٹے آرام سے بیٹھ، صرف خاتم کا لفظ ہوتا تو پھر بھی یہ چکر چل سکتا تھا۔ ثم کا لفظ قرآن مجید میں موجود ہے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، ثم کا معنی ہوتا ہے پھر، یہ ترتیب کے لیے آتا ہے کہ تم سارے آ چکو، آخر میں تمہارے بعد میرا یہ رسول تشریف لے آئے۔ اس محفل کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جمع فرمایا، ان کی ارواح طیبہ اکٹھے فرمائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مہمان خصوصی بنایا۔ جب محبوب کریم علیہ السلام کا نور جلوہ گر ہوا تو سارے پیغمبران کرام علیہ السلام کے انوار اس میں چھپ گئے، آپ کا نور ان پہ غالب آ گیا۔ جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے تو ستارے اس کے نور میں چھپ جاتے ہیں، نظر نہیں آتے، محسوس نہیں ہوتے، اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح طیبہ کا حال ہوا۔ وہ پکار اٹھے کہ خدایا یہ کس کا نور ہے جس نے ہم پہ غلبہ پا لیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یہی میرے محبوب ہیں، یہی آخری نبی ہیں، انہی کے لیے میں نے تمہیں جمع کیا ہے اور میں انہی کے لیے تم سے عہد لینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے محبوب کریم علیہ السلام کو مہمان خصوصی بنا کے ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عہد لیا اور دنیا کے لحاظ سے لیا کہ تمہیں پہلے بھیجوں گا، کتاب حکمت دوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا یہ رسول تشریف لائے گا، تو لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تمہیں ایمان بھی لانا ہوگا اور ان کے دین کی مدد بھی کرنا ہوگی۔ تو لہذا قرآن کی اس آیت سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ آخری ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ آخری ہیں۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، وہی اترنا ہوتی، تو پھر اس کے لیے یہ بھی کہا جاتا کہ جو بعد میں اترنے والی وہی ہے، جو اس پہ ایمان لائے گا تو وہ مومن ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج کے دن تمہارے دین کو کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے منتخب کر دیا۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیسس سے اللہ رب العزت نے دین کی تکمیل فرما دی۔ تو جب وہ دین کامل مکمل ہو چکا ہے تو پھر اس کے بعد کسی ایسے مسئلے کی جو اس دین کو درست کرے، اس کی اصلاح کرے اور اس کے اندر تبدیلیاں لے آئے، حالات زمانہ کے تحت اس کی کوئی گنجائش یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اور اس امت کی ذمہ داری کیا بیان کی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس،
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے بھلے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، منع کرتے ہو، تو لہذا اس امت کو اللہ رب العزت نے بہترین امت قرار دیا اور نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے قرار دیا۔ اگر یہ ساری امت ایک مسئلے پر متفق ہو جاتی ہے تو پھر اس کا اتفاق یہ قطعی دلیل بن جائے گا اس بات کی کہ حق وہی ہے جس پر امت کے یہ علماء اور مجتہدین متفق ہو رہے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت جو ہے وہ گمراہی پر کبھی متفق نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہی بات قرآن مجید میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو میرے رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت واضح ہونے کے بعد اور مومنین کی راہ کو چھوڑ کے کسی دوسری راہ پر چلے گا، وہ جدھر جائے گا ہم اسے شتر بے مہار بنا دیں گے کہ جا جدھر جانا ہے، اس کی رسی اس کے گلے میں لپیٹ دیں گے، پھر اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مخالفت یہ جہنمی ہونے کا موجب ہے، اسی طرح مومنین کی راہ چھوڑ کر ایک نئی راہ پہ چلنا یہ بھی جہنمی ہونے کا موجب ہے۔ اور جس طرح نبی پاک کی اتباع لازم اور ضروری ہے، اسی طرح مومنین کے راستے کی اتباع بھی لازم اور ضروری ہے۔ تو اجماع امت کی حجیت قرآن مجید کی سنت سے ثابت اور واضح ہے۔ اور اسی طرح کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر سے بھی یہ بات واضح ہے کہ جب یہ نیکی کا حکم دینے والی امت، برائی سے روکنے والی امت، تو یہ ایک چیز کو برا سمجھنے پر متفق ہے تو پھر اس کو عند اللہ برا سمجھنا لازم اور ضروری، عند الرسول برا سمجھنا لازم اور ضروری ہے، ورنہ قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے یہ بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس امت کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَاسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا، عادل امت بنایا، افراد تفرید سے، کمی بیشی سے پاک امت بنایا، تاکہ قیامت کے دن تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور لوگوں پر شاہد بن جاؤ۔ اب قیامت کے دن جس کے حق میں یہ امت گواہی دے گی اللہ رب العزت اس کے حق میں فیصلہ فرمائے گا، اور جس کے خلاف گواہی دے گی اللہ رب العزت بھی اس کے خلاف فیصلہ دے گا۔ تو جب قیامت کے دن تمام امتوں کے خلاف جو کافرہ ہے ان کی گواہی اللہ رب العزت قبول کرتے ہوئے ان کافر امتوں کو دوزخ میں ڈالے گا، انبیاء علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ رب العزت کامیاب قرار دے گا اور ان کے حق میں فیصلہ دے گا کہ جب اللہ رب العزت کی ہاں قیامت کے دن اس امت کی گواہی سچی ہے اور قابل قبول کیا واجب القبول ہے، پھر اس دنیا کے اندر بھی یہ امت جس کے حق میں گواہی دے گی وہ سچا سمجھا جائے گا، جس کے خلاف گواہی دے گی وہ جھوٹا سمجھا جائے گا۔ تیرہ سو سال تک کی امت کا اجماع اتفاق، خود مرزے کا بھی اس کے ساتھ اتفاق اس بات کی ضمانت ہے کہ جو دین 1300 سال تک سچا تھا وہ آج بھی سچا ہے، اور 1300 سال کے اندر جس نے جھوٹا ہونے کے باوجود نبوت کا دعویٰ کیا اسے تحت کیا گیا اور اس کے خلاف صحابہ کرام علیہم رضوان نے کارروائی کی، بعد والے حضرات نے کارروائی کی، اور اسے جب تک ختم نہیں کر لیا، جب آپ اس اسلام کی چوکھٹ پر نہیں جھکا لیا تو آرام سے نہیں بیٹھے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ دعویٰ نبوت کا اگر اس وقت جھوٹ ہے تو آج بھی جھوٹ ہے، اور اس کے خلاف اس وقت کارروائی لازم ہے تو آج بھی ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی لازم ہے۔ مرزا کہتا ہے کہ باقی دروازے نبوت کے بند ہیں، ایک کھڑکی کھلی ہے صدیقیت والی، لہذا کوئی صدیقیت کے مقام پہ پہنچے تو نبی بن سکتا ہے، تابع نبی بن سکتا ہے، اور کوئی نہیں بن سکتا۔ تو پھر صدیقیت والی کھڑکی کھلی ہے تو پھر صدیق اکبر نبی ہونا چاہیے،
جو سب صدیقوں کا سردار ہے، پھر سب سے پہلے نبی وہ ہونا چاہیے تھا۔ تو جب وہ خود نبی نہیں بنے بلکہ نبوت کے دعوے داروں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، تو پتہ چلا صدیقیت والی کھڑکی کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک کے بعد جو بھی دعویٰ نبوت کا کرے اسے صفحہ ہستی سے پھٹا کے رکھ دیا جائے اور اس کو زندہ رہنے کا حق نہ دیا جائے۔ مرزا تو صدیق کہاں بن سکتا ہے؟ جس طرح حضرت بیان فرما رہے تھے، اس کی شخصیت کا کچھ نقشہ کھینچ رہے تھے۔ مرزا بیچارہ ایک بیمار آدمی تھا، مالی کھولیے مراج کا مریض تھا، اس کو شیطانی آوازیں آتے تھے، ڈراؤنی شکلیں صورتیں دیکھتا تھا، کالی سی بلا اس کے آگے سے اوپر فضا میں بلند ہوتی نظر آئی تو وہ غش کھا کے گر گیا۔ اس طرح کی اس کی صورت حال تھی۔ وہ ایک مخبوط الحواس اور مجنون قسم کا آدمی ہے، وہ انسانیت کے معیار پر بھی پورا نہیں اتر سکتا ہے، سجائے کہ نبوت کا جو معیار ہے اس تک وہ رسائی حاصل کر سکے۔ تو مرزے کے بارے میں کچھ مزید میں ابھی عرض کر دوں کہ یہ شخصیت اپنے آپ کے بارے میں تعارف کراتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ کرم خاکی ہوں پیارے، نہ میں آدم زاد ہوں۔ کرم خاکی ہوں پیارے، نہ میں آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر۔ میں خاکی کیڑا ہوں، میں انسان کی نسل ہوں ہی نہیں، بندے دا پتر ہاں ہی نہیں۔ کرم خاکی ہوں پیارے، نہ میں آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت، انسانوں کے لیے میں نفرت کی جا ہوں، اور آر اور ننگ ہوں ان کے لیے۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب اشرفی ایک مرزائی کے ساتھ مناظرہ کر رہے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ جائے نفرت ہے، یہ کون سی جا ہے؟ نفرت کی جا ہوں، مرزا کہہ رہا ہے وہ بشر کی جائے نفرت۔ تو بشر میں جائے نفرت کون سی ہوتی ہے؟ ذرا اس کی وضاحت کیا؟ تو مرزائی کہنے لگا ناک۔ آپ نے فرمایا نہیں، ناک نہیں، کوئی اور جگہ ہوتی ہے نفرت والی جگہ۔ وہ ڈٹا رہا اس پر، نہیں، ناک جائے نفرت ہے۔ انہوں نے کہا میرے نزدیک جو جائے نفرت ہے تو اسے بوسہ دے دے، جو تیرے نزدیک جائے نفرت ہے وہ اسے بوسہ دے دے۔ تو میری ناک کو بوسہ دے دے، میں تیری ناک کو بوسہ دے دیتا ہوں، تو میری پیشاب والی جگہ کو بوسہ دے۔ میرے نزدیک جائے نفرت وہ ہے، تیرے نزدیک ناک ہے، کہ جسے تو جائے نفرت سمجھتا ہے اسے میں بوسہ دیتا ہوں، جسے میں جائے نفرت سمجھتا ہوں اسے تو بوسہ دے۔ تو لاجواب ہو گیا۔ تو مرزا جی کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بشروں کی جائے نفرت قرار دیتا ہے، اور نبی تو انسانیت کا زیور ہوتا ہے، ان کو معراج پر پہنچانے والا ہوتا ہے۔ یتلو علیہم آیات کا یزکیہم، انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر پروان چڑھاتا ہے، اور وہ ایک مہذب دنیا کے قائد اور امام بن جاتے ہیں، نہ کہ وہ خود لوگوں کے لیے جائے نفرت ہو اور آر اور ننگ ہو۔ تو مرزا جی نے اپنا تعارف یہ کرایا کہ میں انسان کی نسل ہی نہیں ہوں، انسان کی اولاد ہی نہیں ہوں، اور میں انسانوں کے لیے جائے نفرت ہوں۔ تو کیا نبی کی یہی شان ہے؟ نبی کا یہی مقام ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے محبوب جو اللہ نے تمہیں نعمتیں بخشی ہیں ان کا اعلان کرو۔ جب تک تمہارے کمالات کا لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا وہ آپ کے ساتھ محبت کیسے رکھیں گے، عقیدت کیسے رکھیں گے، اور آپ کی شان کے مطابق آپ کے ساتھ ایمان کیسے لائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر بیان فرمایا اول شافعٍ اول مشفعٍ، سب سے پہلے شفاعت کروں گا تو میں، سب سے پہلے شفاعت قبول ہوگی تو میری شفاعت قبول ہوگی۔ اور ثم اقوم عن یمین العرش مقاما یغبطنی فیہ الاولون والآخرون، جب میں شفاعت کے لیے اللہ کی بارگاہ ناز میں حاضری دوں گا، سجدہ ریز ہوں گا، اللہ مجھے سجدہ گاہ سے اٹھا کے عرش اعظم کی دائیں جانے والی وزارت عظمیٰ کی کرسی میں بٹھا کے معاشر کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے گا۔ عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا، محبوب وقت قریب ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں مقام محمود پہ پہنچائے۔ مرزا جی نے بھی یہ آیت اپنے آپ پر فٹ کر دی ہے، اور کس پس منظر میں
محمدی بیگم کے نکاح کے پس منظر میں کہ محمدی بیگم کے ساتھ میرا نکاح ہوگا اور عصا یا بھاشا کا ربوں کا مقام محمودہ، تو جب نکاح ہو جائے گا پھر میں مقام محمود کا مالک بن جاؤں گا۔ تم چھپڑا کرو، لوگ سوئیں تو تم جاگے کرو، چہرے بددعا کو میری بارگاہ ناز میں رکھا کرو، زلف باللیل کو زمین پہ پھیلایا کرو، آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہایا کرو۔ تم امت کی نگہبان رکھوالے ہو، اگر تم سوئے رہے تو امت کی نگہبانی کیسے ہوگی؟ لہذا تم جاگا کرو۔ عرض کی خدایا اگر میں یہ مشقتیں اٹھاؤں، یہ محنتیں کروں، یہ مجاہدے کروں، مجھے کیا ملے گا؟ تو میں قیامت کے دن اپنے عرش کے ساتھ تیری وزارت عظمیٰ کی کرسی رکھا کر تمہیں اس پر بٹھا کر اپنے پہلوے رحمت کے اندر جگہ دے کر ساری مخلوق پر تمہاری شان محمودیت ظاہر کر دوں گا۔ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انا اول من یحرک حلق الجنہ، سب سے پہلے جو جنت کے دروازوں پہ دستک دوں گا اور دروازہ کھولنے کے لیے کہوں گا وہ میری ذات پاک ہوگی، اور جنت کا داروغہ رضوان فرشتہ وہ دوڑ کے آئے گا، دستک دینے کے بعد پوچھے گا من انت، آپ کون ہو؟ میں کہوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فٹ دروازہ کھولے گا، میرا ہاتھ چومے گا اور کہے گا بکا امرت اللہ افتح لأحد قبلک، یا رسول اللہ مجھے حکم یہی تھا کہ میرے محبوب محمد کریم علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولنا، تو میں آپ کی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ حرم الجنت علی الانبیاء حتی ادخلها علی الامم حتی تدخلها امتی، اللہ نے جنت نبیوں پہ حرام کر دی ہے جب تک کہ میں نہ داخل ہو جاؤں، اور امتوں پہ حرام کر دی ہے جب تک کہ میری امت نہ اس جنت میں داخل ہو جائے۔ اور سرکار فرماتے ہیں بے یدی لواء الحمد، قیامت کے دن حمد والا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم ومن دونہ تحت لواء یوم القیامہ، حضرت آدم اور ان کے نیچے جتنے بھی پیغمبر ہوں گے وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ رب العزت نے حکمن آپ کی شان جو ہے وہ بیان کروائی ہے، تاکہ لوگوں کو آپ کی شان پتہ لگے اور اس کے مطابق وہ آپ سے محبت بھی رکھ سکیں، عقیدت بھی پیدا کر سکیں دلوں میں، اور عقیدہ بھی اس کے مطابق رکھ کر کامل مومن بن سکیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ رب العزت ان کی شان بیان کروا رہا ہے، تب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی عظمت شان جو ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح اور اجاگر فرمائی ہے۔ لیکن مرزے نے اس عظیم نبی کے جو مرتبے اور خداداد مقامات ہیں وہ اپنی ذات میں فٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ عصا یا عصا کا ربوں کا مقام محمودہ اس آیت کو بھی اپنے آپ پر منطبق کرتا ہے۔ اور کس پس منظر میں کہ محمدی بیگم کے ساتھ میرا نکاح ہوگا، میری پیشین گوئی سچی ہو جائے گی، اس دن لوگ سارے میری صداقت کے قائل ہو جائیں گے اور میرا مقام بلند ہو جائے گا۔ لیکن خدا کی شان یہ پیشین گوئی آخر تک پوری نہ ہو سکی۔ مرزے کی ہر چلاکی کے باوجود، ہر دھمکی کے باوجود وہ بھی کوئی ایسے سخت دل تھے کہ وہ ڈٹ گئے اور کہا کہ مرزا تمہیں یہ رشتہ کبھی نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے خطوط جو اس لڑکی کے والد کی طرف لکھے گئے یا دوسرے رشتہ داروں کی طرف لکھے گئے وہ چھپے ہوئے ہیں۔ ایک پروفیسر ہیں الیاس ورنی، انہوں نے قادیانی مذہب کی صورت میں بڑی محنت فرمائی اور بڑے معلومات اس میں اکٹھے کر دیے ہیں۔ وہاں دیکھو کہ کیا کچھ اس نے چکر چلائے اور کیا کچھ اس نے مکر کیے، فریب کیے اس پیشین گوئی کو پورا کرنے کے لیے کہ اگر تم یہ رشتہ مجھے نہیں دو گے تو پھر میں تمہاری فلاں لڑکی جو ہے اسے طلاق دلوا دوں گا، میرا بیٹا فضل احمد طلاق نہیں دے گا، مجھے آگ کر دوں گا، فلاں مر جائے گا، سسر 2.5 سال میں مر جائے گا، جو داماد ہوگا وہ 3 سال کے بعد مر جائے گا۔ لیکن اللہ نے اسے ذلیل کیا، نہ محمدی بیگم کے ساتھ نکاح ہوا اور نہ وہ جو نکاح کرنے والا خامن تھا اس کا وہ اس کی پیشین گوئی کے مطابق مرا، اور اس کی ذلت اور خواری جو ہے وہ اس سے ظاہر ہو گئی۔ اور خطوط میں لکھتا ہے میں کوئی چوڑا ہوں، میں کوئی بد نسل ہوں، تمہارے خاندان کا فرد ہوں، مجھے کیوں نہیں رشتہ دیا جاتا؟
اگر تم رشتہ نہیں دو گے تو میں تمہاری آخر برادری کا بندہ ہوں، میری ذلت ہوئی تو تمہاری ذلت ہو جائے گی۔ اگر رشتہ دو گے تو میں اتنی دولت اس کے نام کر دوں گا، تمہارے اتنے مرتبے جو ہے وہ بلند ہو جائیں گے، تمہیں دنیاوی لحاظ سے یہ مقامات مل جائیں گے۔ کہیں لالچ دیا، کہیں دھمکیاں دی، کہیں اور موت کے ڈراوے وغیرہ دیے، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ بالآخر مرزا جی جو ہے تو وہ اس پیشین گوئی کے اندر بری طرح جھوٹے ثابت ہوئے۔ پھر کہا کہ مجھے الہام سمجھنے میں غلطی لگ گئی تھی، کہ مطلب یہ تھا محمدی بیگم کی لڑکی سے نکاح ہوگا، الحمدللہ لڑکی سے بھی کوئی نہ ہو سکا۔ پھر کہا اس کی نسل میں سے میری نسل کے کسی کا نکاح ہوگا، وہ بھی کوئی نہ ہو سکا۔ تو اس طرح ہیریاں پھیریاں، چکر بازیاں، فریب کاریاں جو ہیں ان سے کام لے کر کے اس نے اپنی دکان چمکانے کی کوشش کی۔ تو محمدی بیگم کے نکاح کے ذریعے مقام محمود حاصل یہ کر رہا ہے، اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ ساری رات جاگ کے اللہ کی بارگاہ ناز میں چہرہ و دعا رکھ کے امت کی مغفرت و بخشش کے لیے ضائع کر کے وہ مقام محمود اس رنگ میں حاصل کر رہے ہیں۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہ آیت مجھ پہ نازل ہوئی، ابھی قرآن میں موجود ہے۔ مرزا کی ولادت سے 1300 سال پہلے یہ لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، مگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ مجھ پر نازل ہوئی ہے اور اللہ رب العزت نے مجھے رسول بنایا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ آیت مجھ پہ اتری ہے اور اللہ نے میرا نام محمد رکھا ہے۔ عجیب تماشا ہے کہ اللہ رب العزت نے تیرا نام محمد کب رکھا؟ یہ تو تیرا دعویٰ ہے کہ مجھ پر یہ آیت اتری ہے۔ 1300 سال پہلے سے یہ آیت قرآن میں موجود ہے، تو 1300 سال کے اہل اسلام اس محمد سے کون سا محمد سمجھتے ہیں؟ اگر تو کہتا ہے کہ یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی ہے تو دلیل کیا ہے کہ یہ آیت تجھ پر نازل ہوئی، نئے سرے سے نازل ہوئی؟ تو یہی کہے گا نا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ یہ تیرے حق میں ہے۔ تو تیرا الہام سچا تب ہوگا جب تو نبی ہو۔ تو نبی ہونے کا دار و مدار اس الہام پہ ہے، اور الہام کے سچے ہونے کا دار و مدار اس کے نبی ہونے پر۔ میری بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ ساری اس کی ہیری پھیری جو ہے اس کا دار و مدار کس پر ہے کہ مجھے یہ الہام ہوا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ یہ آیت کو چوتری ہے اور تجھے اللہ نے رسول بنا دیا۔ محمد رسول اللہ یہ تیرا نام ہے، تیری رسالت کا یہاں بیان ہے۔ تو یہ الہام رحمانی ہے، یہ شیطانی ہے، دونوں احتمال ہے۔ تو اس الہام کے رحمانی ہونے کی صورت کیا ہوگی کہ پہلے تجھے نبی مانا جائے؟ تو نبی ہونے کا دار و مدار ہے الہام کے سچے ہونے پر، اور الہام کا سچا ہونا جو ہے اس کا دار و مدار ہے نبی ہونے پر۔ یہ اس نے ہیری پھیری کر کے لوگوں کو چکر میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تو جب قرآن میں یہ آیت موجود ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ خواب میں کسی کو یہ آیت دوسرے آدمی کی زبانی سنائی دے۔ جس طرح دن میں آدمی تلاوت کرتا رہ جائے تو رات کو بھی تلاوت کرتا ہے، دن میں کسی سے سنتا رہ جائے تو رات کو خواب میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مجھے سنا رہا ہے۔ تو یہ کیوں ضروری ہے کہ تجھ پر یہ آیت دوبارہ نازل ہوئی ہو اور تجھے نبی بنا دیا گیا ہو، جبکہ قرآن میں یہ موجود ہے اور اس کا معنی 1300 سال میں یہی لیا گیا ہے کہ نبی پاک کی رسالت کا اعلان ہے، محمد رسول اللہ بھی وہی ہے۔ تو اب تو کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ میں چونکہ کامل بن گیا اتباع میں اور صلاۃ الرسول مقابل رسول کی وجہ سے کمالات نبوت کامل طور پر مجھے حاصل ہو گئے، لہذا مجھے محمد نام بھی دے دیا گیا اور ذلی بروزی طور پر مجھے نبوت بھی دے دی گئی۔ تو کامل کتنا ایک یہ ہو گیا، دن میں 100 مرتبہ یہ پیشاب کرتا تھا۔ اب آپ یہ اندازہ کرو کہ پیشاب 100 مرتبہ جو دن میں کر رہا ہے وہ عبادت کے لیے کتنا ایک وقت نکال سکتا ہے؟ تو جب عبادت ہی نہیں کر سکتا تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقامات کا حاصل کرنا صلاۃ الرسول کے ذریعے، مجاہدات و ریاضات کے ذریعے، اتباع کامل کے ذریعے وہ کیسے ممکن ہے اس کے لیے؟
پھر اس کی اتباع کا حال یہ ہے کہ اس نے زکوٰۃ دی نہیں ساری زندگی، البتہ پیسے بٹورے لوگوں سے ہیں، زکوٰۃ کبھی نہیں اس نے دی ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ میں عیسائیوں کے رد میں ایک کتاب شائع کرنے لگا ہوں، براہین احمدیہ، جو 50 جلدوں پر مشتمل ہوگی۔ میں چونکہ غریب آدمی ہوں، درویش آدمی ہوں، تو لہذا تم لوگ چندہ دو، پیشگی رقم مہیا کرو تاکہ وہ کتاب لکھی جائے، چھاپی جائے، عیسائیوں کا رد کیا جائے اور مذہب اسلام کی حقانیت جو ہے وہ ظاہر کی جائے۔ تو لوگ چونکہ حکومت عیسائی بن چکی تھی، اسلامی حکومت ختم ہو چکی تھی، حکومت عیسائی جو ہے انگریز حکومت، اس کے زیر سایہ پادری لوگ جو ہیں وہ تبلیغیں کر رہے تھے، تو لوگوں کا دل ان سے جلا ہوا تھا، تو دھڑا دھڑ چندے لوگوں نے جمع کروائے، لاکھوں روپے جمع ہو گئے۔ خود مرزا کہتا ہے جہاں 10 روپے اکٹھے ہونے کی بھی امید نہیں تھی، وہاں لاکھوں روپے جمع ہو گئے۔ اب کتاب کا نام نشان کوئی نہیں، کتاب کوئی نہیں چھپ رہی، سامنے نہیں آ رہی۔ لوگوں نے خط لکھے، حضرت صاحب پیسے پیشگی دیے تھے کتاب کے لیے، کتاب نہیں آ رہی، کیا ہو رہا ہے؟ یہ جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ پھر انہوں نے اس کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں ان کو تحفے بھیجنے شروع کیے، تیری ماں کو، تیری بیٹی کو، تیری بہن کو، یوں۔ تو جب یہ تنگ آیا تو 5 چھوٹی چھوٹی جلدیں لکھ کر کے وہ چھاپ دی براہین احمدیہ، اور کہا کہ 50 اور 5 میں 0 کا ہی فرق ہے، نقطے کا ہی فرق ہے، لہذا میرا وعدہ پورا ہو گیا۔ 50 اور 5 میں نقطے کا ہی تو فرق ہے، لہذا میرا وعدہ پورا ہو گیا۔ پیسے 50 جلدوں کے وصول کیے، وہ کھا گیا، ہضم کر گیا، اور 5 چھوٹی چھوٹی جلدیں جو ہیں وہ لوگوں کے متھے ماری اور ان کے حوالے کر دی اور کہا وعدہ پورا ہو گیا۔ اگر 5 اور 50 میں فرق ہی کوئی نہیں تو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ 9 چکر مار کے 50 کی 5 نمازیں کیوں کروائیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے معراج کی رات 9 چکر لگائے، ہر بار اللہ رب العزت 5 نمازیں معاف کرتا رہا، تو 9 چکر لگا کر 45 معاف کرائیں اور تب 5 باقی نہیں۔ تو اگر 5-50 میں فرق ہی کوئی نہیں ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف کیوں کرنا پڑی؟ اسی طرح اگر مرزا جی کو کوئی 50 جلدیں لیتا اور 5 کے پیسے دیتا، قابل قبول ہوتے؟ یہ عجیب حرکت ہے کہ لوگوں سے پیسے 50 جلدوں کے وصول کیے اور 5 جلدیں ان کے حوالے کی جا رہی ہے۔ تو جب اتنا فراڈیا ہو اور اس دھوکے کے ساتھ وہ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالے اور ان کی دولت پہ ہاتھ صاف کرے تو وہ زکوٰۃ دے سکتے؟ اور اتنا کمینہ کہ وہ ماؤں کی گالیاں، بہنوں کی گالیاں، بیٹیوں کی گالیاں پی جائے، ہضم کر جائے اور لوگوں کے پیسے واپس نہ کرے، وہ زکوٰۃ دے سکتے؟ حج کرنا اسے نصیب نہیں ہوا، عمرہ کرنا اسے نصیب نہیں ہوا، روزے رکھنے اس کے نصیبوں میں نہیں ہوئے ہیں، یہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ ذیابیطس کا مریض تھا، پیاس بڑی لگتی تھی، روزہ نہیں رکھ سکتا تھا۔ تو جب یہ فرائض ہی نہیں ادا کر سکتا تھا تو تہجدیں کہاں پڑھتا تھا، اشراق اوابین کہاں پڑھتا تھا، زوال کہاں پڑھتا تھا، نفلی عبادات جو ہے وہ کیسے کرتا تھا؟ تو فناف رسول اور مقام رسول کے مقام پر یہ کیسے پہنچ گیا؟ حضرات گرامی، یہ کہتا ہے اللہ نے میرا نام محمد رکھا، اللہ نے تو کوئی نہیں رکھا، تو آپ کہہ رہا ہے، لیکن ایک آیت اور بھی اس پر اتری ہے، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ یہ کہتا ہے یہ آیت بھی مجھ پہ اتری ہے اور اللہ نے میرا نام مریم رکھا ہے۔ تو جو ہے یہ آیت مجھ پہ اتری ہے اور اللہ نے میرا نام مریم رکھا ہے، تو کیا مریم نام رکھے جانے کے بعد مریم والی خاصیت پیدا ہوئی تیرے اندر؟ اگر مریم نام رکھے جانے سے تو عورت نہیں بنا، تیری حالت تبدیل نہیں ہوئی، تو مرد سے عورت کی طرف منتقل نہیں ہوا ہے، تو اگر تیرے دعوے کے مطابق مانا بھی جائے محمد رسول اللہ تجھ پہ کلمات اترے ہیں، اس سے یہ کیسے لازم آ گیا کہ تو اس محمد رسول اللہ کا ایک نمونہ بن کے اور آئینہ بن کے سامنے آ رہا؟ یہ اتنا ذلیل آدمی ہے کہ اس نے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ میں مریم ہوں، پھر اس کے بعد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے حمل ٹھہر گیا، 9 مہینے پورے وہ حمل موجود رہا،
پھر جب وہ حمل وضع ہوا تو وہ بھی میں آپ تھا۔ اب یہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ ماں بھی آپ ہو، بیٹا بھی آپ، 9 مہینے پیٹ میں جس بچے کو اٹھائے بالآخر ماں اسی بچے کی صورت بن جائے گی، ہو سکتا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم بننے کے لیے اس نے یہ چکر چلائے ہیں کہ اللہ نے پہلے میرا نام مریم رکھ دیا، لہذا میں مریم بن گیا، پھر مجھے حمل ٹھہر گیا، پھر 9 مہینے میں حمل اٹھائے رہا، اس کے بعد وہ حمل جب وضع ہوا، اس بچے کی جب ولادت ہوئی تو وہ بھی میں آپ تھا۔ تو آپ ہی ماں، آپ ہی بیٹا، اس طرح پر یہ عیسیٰ ابن مریم بن رہا ہے کہ جس عیسیٰ نے آنا ہے وہ عیسیٰ میں ہوں اور میں مریم کا بیٹا ہوں، اور اس طرح پر میں مریم کا بیٹا ہوں۔ تو کیا آپ کی عقل میں یہ بات آ سکتی ہے؟ آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ وہی ماں بھی بن جائے، وہی بیٹا بھی بن جائے؟ پھر مرزائیوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان کا نبی شے کون سی ہے، وہ مرد ہے، عورت ہے، یہ انہیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے تم سے پہلے مرد ہی نبی بنا کے بھیجے ہیں، عورتیں نبی بنا کر نہیں بھیجی۔ تو یہ مؤنث ہے تو نبی کیسے بن گئے؟ یہ اگر عورت ہے تو نبی کیسے بن گئے؟ اور اگر مرد ہے تو اسے حمل کیسے ہوگا؟ اگر مرد ہے تو اسے حمل کیسے ہو گیا؟ براہین احمدیہ میں بھی اس نے یہ بات ذکر کی ہے، حقیقت الوحی کے اندر بھی اس نے یہ بات ذکر کی ہے کہ مجھے حمل ہو گیا اور 9 مہینے تک میں اس حمل کو اٹھائے پھرا۔ تو مرد کے ساتھ برائی کرے، کسی لڑکے کے ساتھ برائی کرے، حمل ٹھہرتے؟ حمل عورت کو ہی ہو سکتا ہے، مرد کو تو حمل نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ مرد ہے تو حمل کیوں ہوا؟ حمل ہوا تو عورت ہے، جب عورت ہے تو نبی کیسے ہو گیا؟